بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ ایک ایسے بچے کا واقعہ ہے جس کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دی۔ محترم ناظرین، مدینے کا شہر ہے، اللہ کے محبوب جلوہ افروز ہیں۔ مسجد نبوی میں ہر لمحہ نور برستا تھا۔ آقا تشریف فرما ہیں اور صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد یوں بیٹھتے جیسے چاند کے گرد خلا ہوتا ہے اور بدر تمام کے گرد ستارے ہوتے ہیں۔ آقا واعظ و تلقین کرتے، لوگ سنتے، من میں اتارتے، روحوں کو تازگی دیتے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو ننھے ننھے پاؤں سے چل کے مسجد نبوی میں پہنچ جاتا ہے۔ نام اس کا عمیر ہے، عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ بمشکل اس نے بولنا سیکھا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کبھی وہ اپنے چچا اجلاس بن سوید کے ساتھ جاتا ہے، کبھی وہ اکیلا بھی چلا جاتا ہے۔ ایک دن اس کا چچا نہیں گیا لیکن بچہ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں نقشہ کھینچا۔ جب وہ بچہ واپس پلٹا تو اپنے چچا کو کہتا ہے، اے میرے چچا، آج میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا ذکر کرتے سنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ذکر کیا کہ قیامت کا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا۔ یہ بات اس بچے نے اپنے چچا کو سنائی، کیونکہ چچا آج غیر حاضر تھا اور بھتیجا چاہ رہا تھا کہ میں اپنے چچا کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے سنی ہوئی بات بتا دوں اور جو محروم ہو گیا ہے اس کی محرومیاں دور ہو جائیں۔ لیکن اس کا چچا جلاس بن سوید ازلی بدبخت تھا۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم، اگر محمد سچا ہے تو ہم گدھوں سے بھی گے گزرے ہیں۔ جب اس نے یہ بات کی تو اس بچے کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ میرا چچا کیا بول رہا ہے۔ یہ تو مجھے انگلی سے پکڑ کے مسجد نبوی میں لے جایا کرتا تھا اور اس نے یہ کیا بات کہہ دی، یہ تو منافق نکلا۔ اس بچے کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا۔ اس بچے نے جو لفظ کہے اب سنیے۔ اس نے کہا، اے میرے چچا، اللہ کی قسم، میرے دل کو سب سے اچھا اگر کوئی لگتا تھا تو وہ تو تھا، اس لیے کہ تو مجھے انگلی سے پکڑ کر حضور کی چوکھٹ پہ لے جایا کرتا تھا۔ مجھے اس لیے تو پسند تھا، مجھے کائنات میں سب سے زیادہ تو پسند تھا، اور اب میری حالت یہ ہے، جتنا برا تو لگتا ہے واللہ مجھے کوئی بھی اتنا برا نہیں لگتا۔ اے چچا، اب میں ایسے دوراہے پر کھڑا ہو گیا ہوں، دو راستے جاتے ہیں۔ ایک راستہ تو میرے لیے یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کروں، اور جو تیری بات ہے وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ بتاؤں، اور دوسرا راستہ میرے پاس یہ ہے کہ جو تو نے کہا میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں، پھر جو ہو سو ہو۔ بس اب میرے پاس دو ہی راستے ہیں۔ اس کے چچا جلاس بن سوید نے کہا، تو نہ سمجھ بچہ ہے، تیری بات کس نے ماننی ہے، جو جی چاہتا ہے کہہ لے۔ وہ بچہ اٹھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ حاضر ہوا اور کیا کہتا ہے، ان کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سنو، اور اس دعا کے ساتھ اللہ ہماری نسل کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا پیار دے۔ وہ کیا کہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جلاس بن سوید نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی ہے اور وہ میرا چچا لگتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہلے اللہ کے حضور اور پھر آپ کے حضور اس سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں اللہ سے بھی کہتا ہوں، میرے مالک، میرا میرے چچا سے کوئی تعلق نہیں ہے،
क्योंकि वो तेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे भी कहता हूँ कि मेरा मेरे चचा से कोई तल्लक नहीं है, क्योंकि वो आपका दुश्मन है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चे, उसने क्या कहा है? बच्चे ने सारी कहानी सुना दी कि मैंने आपकी तकरीर सुनी, आपकी गुफ्तगू सुनी और जाके बताई। तो उसने कहा कि अगर वो सच्चे हैं तो फिर हम गद्दों से बदतर हो गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बुलाया, कहा कि ये वाकया पेश आया है, बताओ क्या करें। सहाबा ने अर्ज की कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बच्चा छोटा है, कम अक्ल है, ना समझ है, ये तो अपनी बात भी सही तरह नहीं समझ सकता, जो कहता है वो भी नहीं जानता, और जलास बिन सवैद बड़ी उम्र का आदमी है और जलास बिन सवैद बड़ी उम्र का आदमी है, हमारे साथ नमाज़ी पढ़ता है और अक्ल शख्स है, तो आप उस बच्चे की बात की परवाह ना कीजिए और इस खबर की तस्दीक ना कीजिए। इधर जलास बिन सवैद को जब पता चला तो उसने कस्में खाना शुरू कर दी कि मैंने तो कोई बात नहीं कही है, एक छोटे से बच्चे ने जाकर वैसे ही बात कर दी है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के कहने पे उस बच्चे की बात को नजरअंदाज किया। अब जब उस बच्चे ने देखा कि मेरी बात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल नहीं की, तो उसने जोली फैला ली और आसमान की तरफ देख के कहा, ए अल्लाह, मैं अगर झूठा हूँ तो मुझे झूठा कर दे, और अगर मैं सच्चा हूँ तो मेरी सच्चाई का ऐलान कर दे। बच्चे ने जब ये बात कही तो अभी उसने दुआ मांग के मुंह पे हाथ नहीं फेरे थे कि जिब्राइल आ गए और सूरत तौबा की आयत नाजल हुई, यानी ये कस्में खाते हैं कि हमने ये बात नहीं की है। महबूब, उन्होंने सलाम लाने के बाद कलमा कुफर बोला है, उसने ये बात कही है। तो अल्लाह ताला के महबूब ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और कहा, खुश आमदेद बच्चे, जिसकी 7 आसमानों से ऊपर रब ने भी गवाही दी है। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे के कान को पकड़ा और फरमाया, बच्चे, तेरे कान ने ठीक ही सुना था और तू वो है जिसकी गवाही और जिसकी तस्दीक मेरे रब ने फरमाई है।